سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مشہور واقعہ بیت المقدس کی فتح اور دشمنوں کے ساتھ عظیم حسن سلوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام عزت، بہادری، انصاف، رحم دلی اور تقوی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کی بلکہ اپنے کردار اور اخلاق سے دنیا کو یہ دکھایا کہ ایک حقیقی مسلمان فتح کیسا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے مشہور اور یادگار واقعہ بیت المقدس کی فتح ہے، جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 عیسوی میں تقریات موجودہ عراق میں ہوئی۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ بچپن ہی سے انہیں دینی تعلیم، گھوڑے سواری، تیر اندازی اور جنگی حکمت تعلیم سکھائی گئی۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ نہایت نرم دل، عبادت گزار اور انصاف پسند تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ اس زمانے میں بیت المقدس پر صلیبی فوجوں کا قبضہ تھا۔ جب انہوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو ہزاروں مسلمان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی صحن تک خون سے بھر گئے تھے۔ یہ خبر مسلمان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے برسوں تک مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مصر، شام اور دیگر علاقوں کو ایک مضبوط قیادت کے تحت جمع کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اتحاد کے بغیر بیت المقدس کو آزاد کرنا ممکن نہیں۔ 1187 عیسوی میں میدان حطین کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے 72 حکمت عملی اختیار کی۔ مسلمانوں نے صلیبی فوج کو پانی سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے دشمن شدید پیاس کا شکار ہو گیا۔ آخرکار صلیبی فوج کو شکست ہوئی اور ان کی کئی بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے۔ اس عظیم فتح کے بعد بیت المقدس کا راستہ کھل گیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ شہر کے قریب پہنچے۔ شہر کے اندر خوف اور ہراس پھیل گیا کہ انہیں کے لوگوں کو یاد تھا کہ کئی سال پہلے صلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم تھا۔ انہوں نے ڈر تھا کہ اب مسلمان بھی بدلہ لیں گے، مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے حکم دیا کہ کسی عورت، بچے، بوڑھے یا بے گناہ شخص کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ امن کے ساتھ شہر چھوڑنا چاہے انہیں مکمل حفاظت دی جائے گی۔ جب بیت المقدس مسلمان کے قبضے میں آیا تو وہ منظر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ نہ کوئی قتل عام ہوا، نہ گھروں کو جلایا گیا اور نہ ہی انتقام لیا گیا۔ جن لوگوں کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم نہ تھی، ان میں سے ہزاروں کی رقم خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں نے ادا کی تاکہ وہ آزادی کے ساتھ جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عیسائی عورت روتی ہوئی صلاح الدین کے پاس آئی اور بتایا کہ جنگ کے دوران اس کی چھوٹی بچی کہیں گم ہو گئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بچی کو تلاش کیا جائے۔ کافی تلاش کے بعد وہ بچی مل گئی۔ صلاح الدین نے خود بچی کو اس کی ماں کے حوالہ کیا۔ ماں خوشی سے رو پڑی اور صلاح الدین کے انصاف اور رحم دلی کی تعریف کرنے لگی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی سیدھے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، سجدہ شکر بجا لائے اور مسجد کے صفائی کا حکم دیا۔ پھر مسجد میں اذان دی گئی جو کئی دہائیوں کے بعد دوبارہ گونجی۔ مسلمانوں کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ سادہ لباس پہنتے، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے اور بیت المقدس کے مال کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔
وہ راتوں کو عبادت کرتے اور دین میں ریا کی مسائل سنتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے۔ اس لیے یورپ کی بہت سی مورخین نے بھی ان کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے لکھا کہ صلاح الدین ایوبی صرف یہ ایک عظیم صفت سالار ہی نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی تھے۔ 1193 عیسوی میں جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو ان کے پاس جاتی دولت نہ ہونے کی برابر تھی۔ روایات ہے کہ ان کے کفن اور تدفین کے اخراجات بھی مشکل سے پورے ہوئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام، عدل اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ اخلاق، انصاف، رحم دلی، اتحاد اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے میں ہے۔ ان کا کردار آج بھی مسلمان کے لیے مثال رہا ہے اور قیامت تک انہیں ایک عظیم فتح اور عادل حکمران کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ اس طرح کی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک کریں۔